کی سیاست گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے وزیر اعظم نریندر مودی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوتواد نظریے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ تاہم 2026 میں ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے سیاسی تجزیہ کاروں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حیران کر دیا۔ ایک عدالتی ریمارک سے جنم لینے والی یہ تنزیہ تحریک چند ہی دنوں میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن گئی۔ اس تحریک کا نام کاکروچ جنتا پارٹی رکھا گیا۔ کاکروچ پارٹی نے جس طریقے سے وہاں کا جو ایجوکیشن منسٹر تھا اس سے استعفیٰ لیا، جو کہ مودی کی طرف سے اس لیے تعینات کیا گیا تھا کہ پورا جو نصاب ہے انڈیا کا وہ ہندوتوا ہی کی اس کے مطابق ڈھال دیا جائے، تاکہ جو بھی بچہ وہاں سے پڑھ کے جس سطح پہ بھی باہر جائے یا نکلے یونیورسٹی سے، کالج سے، تو وہ ہندوتوا کا ہی پیروکار ہو۔ 15 مئی 2026 کو بھارتی سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے نوجوانوں کے ایک طبقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ان کے ریمارکس میں ایسے افراد کو کاکروچ قرار دیا گیا جو ان کے مطابق روزگار حاصل کرنے یا کسی پیشے میں مقام بنانے میں ناکام رہتے ہیں اور پھر مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ ہزاروں نوجوانوں نے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا۔ تو اس وزیر سے استعفیٰ لینے کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ کاکروچ پارٹی نے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ اختتام پذیر کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پولیس نے بڑے ہی پیمانے پر جہاں جہاں ہر اس صوبے میں، ریاست میں جہاں ہندی زبان بولی جاتی تھی، پکڑ دکڑ شروع کر دی طالب علموں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو مار پٹائی اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے بعد وہ احتجاج جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے۔ اور اب ان کا مطالبہ جو ہے وہ امت شاہ کو ہٹانے کا ہے، وزیر داخلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے جو کہ وزیر تعلیم تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے بھارت میں ایک نئی اور منفرد تحریک کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ کاکروچ جنتا پارٹی ابھی بھی ایک باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں، لیکن اس کی مقبولیت روایتی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک وارننگ ضرور ہے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ آیا یہ تحریک مستقبل میں ایک بڑی سیاسی جماعت بنے گی یا نہیں، لیکن اس نے بھارتی سیاست کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ نوجوان نسل اپنے مسائل، اپنے مستقبل اور اپنی آواز کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور متحرک ہو چکی ہے۔